بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک اور عظیم الشان ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے حج۔ حج کا فرض ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب حیثیت ہو اور حج نہ کرے تو چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ حج ہمارے دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، یعنی کرایہ اور دیگر ضروریات ہوں، اور جو منکر ہو تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ حج کے سلسلے میں بے تحاشا احادیث وارد ہوئی ہیں، جس میں سے چند ہم آپ کو اس کی فضیلت کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس شخص نے 3 مرتبہ پوچھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بکثرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ پس جب تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس پر حسب طاقت عمل کرو، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا عمل؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں حاجی کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے حج کیا اور اس میں نہ بیہودہ بات کی اور نہ ہی نافرمانی کی، وہ اس طرح واپس آئے گا جیسے آج ہی ماں نے اسے جنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کرے اور وہ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کی تعریفیں کرتا ہے، پھر فرماتا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔
یا فرمایا میرے ساتھ مل کر حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فرائض میں سے فریضہ حج نے میرے باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہے، سواری پر ٹھہر نہیں سکتا، میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایسی اور بھی بے تحاشا حدیث مبارکہ حج کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث تھوڑے کو ہی زیادہ جانیے اور سب کے لیے دعا کیجیے کہ